یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا خیال تھا کہ قرآن بھی باقی کتابوں کی طرح قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے، اس میں بھی بڑی ساری تحریف ہو چکی ہے اور اس میں بھی بہت سارے تضادات ہوں گے، لیکن جب اس نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا تو اس پر حیرتوں کے بہت سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ تاریخ انسانی میں حق کی تلاش کے سفر نے ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا جو تعصب کے عینک اتار کر خالص عقل اور منطق کی بنیاد پر کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مسافروں میں ایک نام کینیڈا کے مشہور ریاضی دان، ماہر الہیات اور مبلغ پروفیسر گیری ملر کا ہے، جنہیں دنیا آج عبدالاحد عمر کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ اور دیگر مذاہب کی تردید کرنا تھا، لیکن 1997 اور 1978 کے درمیانی عرصے میں ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے نہ صرف ان کے نظریات کو بدل دیا بلکہ ان کے پورے وجود کو حق کے نور سے منور کر دیا۔ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ اس نیت سے شروع کیا تھا کہ وہ ایک ریاضی دان کی نظر سے اس میں سائنسی، تاریخی یا منطقی غلطیاں تلاش کریں گے تاکہ مسلمانوں کو مناظروں میں شکست دی جا سکے اور عیسائیوں کی برتری ثابت کی جا سکے۔ لیکن قرآن مجید کے پہلے ہی مطالعے نے انہیں ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا جہاں ان کی تمام منطقیں اور ریاضیاتی کلیے ایک عظیم تر سچائی کے سامنے ہیج ثابت ہونے لگے۔ پروفیسر گیری ملر کا خیال تھا کہ قرآن چونکہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس لیے اس میں صحرا، ریگستان، عربوں کے قبائلی قصے اور شاید اس دور کے لوگوں کی محدود سوچ کی عکاسی ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کھولا تو انہیں یہ دیکھ کر شدید حیرت کا دھچکا لگا کہ اس میں کسی انسان کی ذاتی زندگی کے دکھ سکھ یا قبائلی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کا اسلوب ایک ایسے خالق کا راز بتا رہا تھا جو پوری کائنات کو چلانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دینے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن مجید جب افلا یتدبرون القرآن کہتا ہے، یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سارے تضادات پاتے۔ ایک ریاضی دان ہونے کے ناطے گیری ملر جانتے تھے کہ کوئی بھی انسانی تحریر تضادات اور غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن کا یہ کھلا چیلنج کہ اس میں تضاد تلاش کر کے دکھاؤ ان کے لیے ایک اچھوتا تجربہ تھا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اس میں کوئی سائنسی غلطی نکالیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئے کہ قرآن نے ان سائنسی حقائق کی طرف ایسے اشارے کیے تھے جنہیں جدید سائنس صدیوں بعد دریافت کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر سمندروں کی تہوں میں موجود اندھیروں اور لہروں کے اوپر لہروں کا تذکرہ ایک ایسے شخص کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس نے کبھی سمندر کا سفر نہ کیا ہو؟ گیری ملر کا منطقی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ان کی حیرت کی انتہا اس وقت ہوئی جب انہوں نے بائبل کے مقابلے میں قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر پڑھا۔ ایک عیسائی مبلغ کے طور پر وہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی، ان کے ازواج یا ان کی بیٹیوں کا ذکر ہوگا، لیکن پورے قرآن مجید میں نہ تو حضرت فاطمہ کا نام آیا اور نہ ہی حضرت عائشہ کا، جبکہ مریم علیہ السلام کے نام سے ایک مکمل اور مفصل صورت موجود تھی۔ انہیں یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کی تعظیم اور ان کی پاک دامنی کا ذکر جس قدر تفصیل اور احترام سے کیا گیا ہے وہ بائبل میں بھی اس انداز میں موجود نہیں ہے۔ گیری ملر نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لفظ محمد صرف 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے، تو ان کا یہ شبہ بالکل ختم ہو گیا کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی کتاب میں اپنا ذکر کم اور دوسروں کا ذکر اتنی کثرت سے کیسے کر سکتا ہے؟ ریاضیاتی نقطہ نظر سے گیری ملر نے امکانات کے نظریے یعنی تھیوری آف پروبیبلٹی کو قرآن کے ایک واقعے پر لاگو کر کے دیکھا، جس نے انہیں اسلام کے سچا ہونے کا
حتمی ثبوت فراہم کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ لہب میں ابو لہب کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یعنی وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یہ آیت ابو لہب کی موت سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ گیری ملر کا کہنا ہے کہ ان 10 سال میں ابو لہب کے پاس اسلام کو غلط ثابت کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ تھا۔ وہ صرف زبان سے یہ کہہ دیتا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہی بولتا، لیکن قرآن کی پیش گوئی غلط ثابت ہو جاتی۔ لیکن 10 سال تک اس بدترین دشمن کے پاس یہ موقع ہونے کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکا، کیونکہ اس کلام کا خالق جانتا تھا کہ ابو لہب کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ گیری ملر نے حساب لگایا کہ کسی کے بارے میں 10 سال پہلے ایسی قطعی پیشگوئی کرنا مادی طور پر ناممکن ہے جب تک کہ وہ وحی الہی نہ ہو۔ پروفیسر گیری ملر نے اپنی شورا آفاق تحریر دا امیزنگ قرآن میں قرآن مجید کے ایک اور معجزاتی پہلو اپسٹیمولوجیکل ہیوملٹی یعنی علمی عاجزی پر بھی بحث کی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی معلومات پر فخر کرتا ہے، لیکن قرآن کئی جگہوں پر کہتا ہے یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ انہیں نہیں جانتے تھے۔ گیری ملر کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی اور مذہبی یا سائنسی کتاب اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ ایسی بات بتا رہی ہے جو انسانی علم میں نہیں تھی۔ اس طرح قرآن کے چیلنجز جس طرح کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک ایسی ہستی کا کلام ہو سکتا ہے جسے اپنے سچا ہونے پر کامل یقین ہو۔ ان تمام منطقی دلائل نے گیری ملر کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ان کے پاس اسلام کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ بالآخر 1978 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور اپنا اسلامی نام عبدالاحد عمر رکھا۔ ان کے قبول اسلام کی خبر نے پوری دنیا کے علمی حلقوں میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ ایک ایسے ریاضی دان تھے جنہوں نے مذہب کو صرف عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر اپنایا تھا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے معجزاتی پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وقف کر دی۔ ان کا مشہور زمانہ لیکچر اور مقالہ دا امیزنگ قرآن یعنی حیرت انگیز قرآن آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس مقالے میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کس طرح ہر دور کے انسان کے لیے، چاہے وہ جاہل ہو یا ایک جدید سائنسدان، رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پروفیسر عبدالاحد عمر یعنی گیری ملر نے سعودی عرب کی کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز اور متحدہ عرب امارات کے پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ میں ریاضی کے پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے سائنس یا ریاضی کو چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ سائنس اور ریاضی تو انسان کو اللہ کی وحدانیت کے اور بھی قریب لے آتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ کہ قرآن وہ کتاب نہیں جو صرف یہ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ حق ہے، ان کے گہرے فہم کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے مطابق قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اس کا غلطی سے پاک ہونا ہے، جو اسے دنیا کی ہر کتاب سے ممتاز کرتا ہے۔